إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن تنزيل من لدن عليم حكيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. اور كما قال عز وجل سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی حمد تقدیس کبریائی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہوں نے ہمیں سورج چاند کا پجاری نہیں بنایا بجلی کا ساوا پانی کا پجاری نہیں بنایا جانور کا چوپائے درندے کا پجاری نہیں بنایا پہاڑ کا نہر کا دریا کا سمندر کا پجاری نہیں بنایا کیڑا مکوڑا کا پجاری نہیں بنایا ماں باپ کا پجاری نہیں بنایا میاں بیوی کا پجاری نہیں بنایا مسلک برادری خاندان سرکل سماج کا پجاری نہیں بنایا صرف پجاری ہی نہیں بنایا بلکہ ان کی شان ان کی شخصیت ان کا وجود ان کی ہستی ایسی ہے جنہیں نہیں نیند آتی ہے نہیں اونگ آتی ہے نہیں بیماری آتی ہے نہیں چھینک آتی ہے نہیں بھولتے ہیں نہیں ان کی بیوی ہے نہیں ان کا بچہ ہے نہیں وہ ظلم کرتے ہیں نہیں کمزور ہیں نہیں کسی پر چڑھتے ہیں بلا وجہ کا. ان کی حمد کے لیے ان کی کبریائی کے لیے ان کی تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر عبداللہ کے لفظ جگر پر خاتم الانبیاء پر شافع محشر پر ساقِ کوثر پر شفیع المذنبین پر رحمت للعالمین پر ان کے ازواج مطہرات پر ان کے آل اولاد پر ان کے اصحاب پر ان کے خلفائے راشدین پر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اور پھر ان کے تابعین پر اور پھر ان تابعین کے تابعین پر اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین کے تابعین پر اور پھر سمت اور جملہ انبیاء اور رسل پر بھی اور ان کے آل اولاد پر بھی اور ان کے ماننے والوں پر بھی ان کے چاہنے والوں پر بھی اور ان کے متبعین پر بھی اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب معرفت شخص ہوگا. الہی تمام پر ایک نہیں کروڑوں نہیں انگنت نہیں لا تعداد نہیں بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی ہے جب تک یہ دن رات تسلسل باقی ہے ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلام نازل فرماتے رہیے تمام پر. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے جملہ معترضہ ہے لیکن مضمون سے اس کا تعلق ہے. بچپن میں والد محترم کو دیکھتے تھے جنت الفردوس عطر لگاتے ہیں. جنت الفردوس یہ عطر ایسی بہت ہارڈ ہے انسان لگاتا ہے نیا نیا سر درد پکڑ لیتا ہے
زندگی گزر گئی، سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت الفردوسی کیوں لگاتے تھے. انتقال کے بعد سمجھ میں آئی بات. انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آتی انسان کو. انتقال کے بعد سمجھ میں آیا کہ جنت الفردوسی اس لیے لگاتے تھے کہ اس کی خوشبو دیر تک ٹکتی ہے، کیونکہ یہ ہے کڑی، خوشبو ہے کڑی. اسی طرح سے ہم جب کچھ بولتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ پس منظر رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ رہتا ہے. اگر دنیا سمجھی تو ٹھیک ہے، اگر دنیا مانی تو بھلا ہے، دنیا اگر خود کو سیدھا دی تو بھلا ہے. اگر دنیا نے اسے بغاوت کیا، واللہ العظیم میرا کچھ نہیں بگڑا ہے، واللہ العظیم اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، واللہ العظیم رسولوں کا بھی نہیں بگڑا ہے، واللہ العظیم جملہ انبیاء رسول کا بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، واللہ العظیم جملہ صالحین اور انبیاء اچھے لوگ کا بھی کچھ نہیں بگڑے گا. بگڑے گا تو تیرا ہی بگڑے گا. جس طرح سے ایک بندے کا معاملہ تقریباً پچھلے 1 مہینے سے چل رہا تھا، ہم نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا، مجھ سے پوچھا کر سکتے ہیں. اس کے شروع میں ڈی ہے، آپ سمجھئے کیا بول رہے ہیں، شروع میں ڈی ہے. ہم نے کہا کہ نہیں. اب بندہ وہی کام کیا، جب گردن پھنسی، صبح فون، ظہر فون، عصر فون، رات فون، یہ پریشان ہے کیسے نکلے. ہم نے کہا غلطی تو آپ کی ہے، اگلا کو دھوکہ دیا تو الگ بات ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ کو ہم نے منع کیا تھا. اس لیے جب بیٹھیے رہے تو مزہ لینے کے لیے مت بیٹھیے کہ تقریر میں مسالہ ملتا ہے. جب بیٹھی تو اس مقصد سے نہیں بیٹھیے کہ کیڑا نکالنا، مزہ لگی آپ بھوگیے گا، اب بھوگ رہے لوگ، اس سے ہم بھی بھوگ رہے ہیں. اب بھوگا ہے بہت کچھ رسول کی سنت کی مخالفت کر کے. بریانی کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم سے کچھ غلطی ہوئی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں. انسان غلطی کا پتلا ہے، نبی رسول نہیں ہے کہ آگے پھر پیچھے فرشتے لگے ہیں، غلطی ہوگی تو ٹوک دیں گے، بول دیں گے، سمجھا دیں گے، دکھا دیں گے. انسان ہے گناہگار. دوسرے جمعے میں بھی کچھ غلطی ہوئی، یہاں جمعہ پڑھانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے یہاں آنا پڑ رہا ہے. جب بات آئی آنے کی تو سوچا گزشتہ جمعہ میں کچھ بات چھوٹ گئی تھی اور خطبہ لمبا ہو رہا تھا. ہم نے سوچا کہ نہیں، خطبہ کو روک دو، غلطی کو بھی بتا دیں گے اور جمعے کی بات کو بھی پورا کر دیں گے. اب بات آئے بتایا جس سے پہلے ہم نے جمعے میں کہ جو انسان اپنی غلطی سے نہیں سیکھتا ہے وہ اپنی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، جھارکھنڈ سے یا منگیر سے، یاد نہیں آ رہا ہے، آ رہے تھے یا جا رہے تھے، غریب رتھ سے جس بوگی میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹا G9 چائنا کا کی پیڈ موبائل ہے، G9 میرے پاکٹ میں تھا. اس میں ہم عربی کی کوئی نعت لگا کر کے یا تقریر سن رہے تھے. میرے بغل میں غیر مسلم لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بولے بھائی صاحب، ہلکے سے میرے اشارہ کیسے ہلکے سے، ساؤنڈ دھیما کر دیجیے، ساؤنڈ دھیما کر دیجیے. وہ غیر مسلم ہے اور ہم دھرم گرو کہلا رہے ہیں اپنے مذہب کے. ہم نے فوراً آواز دھیما کر دیا، پھر اگل بغل میں غور کیا، دیکھا میرے علاوہ کوئی بھی اونچی آواز میں موبائل نہیں بجا رہا تھا. جو محرم میں تماشا دیکھتے ہیں، گوار ہو تم گوار ہو، واللہ العظیم تم گوار ہو. جو گوار ہوتا ہے وہی سے ڈیک بجاتا ہے، جو سنجیدہ ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، گانا بھی سنے گا نہ تو لمٹ سے سنے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. اس وقت یہ سبق سیکھ لیا کہ جہاں بھی رہو موبائل کی آواز دھیما رکھو. اسی وجہ سے گھر میں مجھ سے بہت لوگ بولتے ہیں کہ تم پوری تقریر سن لیتے ہو، پورا ویڈیو دیکھ لیتے ہو، آواز نہیں سنائی دیتی ہے. ہم بولا کہ ویڈیو دیکھ کے ہم بہت سی بات سمجھ جاتے ہیں، اور جہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، کان میں لگا کے سن لیتے ہیں. تو اپنے غلطی سے ہم نے سیکھا اور اللہ تعالیٰ بھلا کر دشمن کا غلطی پکڑتا گیا، ہم سنورتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ سے دشمن کو مجھ سے دور نہ کرے کہ جو میری غلطی پکڑتا رہے اور ہم سنورتے رہیں، اب بنتے رہے اور آگے بڑھتے رہیں. دوسرے ہفتے ہم نے آیت پڑھی تھی کہ ان کے بعد ایسی نسل آئی جسے نماز کو ضائع کر دیا. اب پھر دوسری آیت پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سنسار میں جو کچھ ہے سب کا حساب کتاب ہے. اور ایک مسلمان کو، ایک سنی مسلمان کو جو بولتے ہیں کہ سنت کے پیروکار ہیں، جو کہتے ہیں کہ سنت کے شیدائی ہیں، جو دوہرا بولتے ہیں کہ کی سنت پر
جا سکتا ہے. سنی مسلمان اس کو نہیں بولتے ہیں جو سن کر کے ایمان لے آئے. سنی مسلمان اس کو بولتے ہیں جو رسول کی سنت پر ایمان لائے. رسول کی سنت کیا ہے؟ ایک سنت پر بتا کر آگے بڑھیں گے کہ ان کے پیشن گوئی کی کہ قیامت کے قریب غیر معمولی گرمی پڑے گی. غیر معمولی اور پانی کی قلت ہوگی. پانی کی قلت ہوگی. اب جب گرمی غیر معمولی پڑ رہی ہے اور پانی بھی سوکھتا جا رہا ہے اور پانی برس نہیں رہا جسا برسنا چاہیے. اگر ایسے میں کسی نے کہا کہ ظہر کی نماز آپ کو دیر سے پڑھنا 1 گھنٹہ تو غلط نہیں بولا, سنت پر عمل کر رہا ہے. آپ حاضر کیجیے گا, آپ آنکھیں بند ہو گئی اور بھول رہی ہے. یہ حدیث سے بچہ, یہ حدیث غیر مقلد, وہابی, سلفی, اہل الاثر, جنت کے ٹھکیدار, جو محرم کے خلاف اس کا عالم مسجد تقریر کر رہا تھا, واللہ العظیم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہے. واللہ العظیم یہ رسول کی سنت کا باغی ہے. واللہ العظیم یہ ائمہ اسلام کا باغی ہے. واللہ العظیم یہ عالم رسول کا بھی باغی ہے. اس لیے کہ ظہر کو دیر سے پڑھنا یہ رسول کی سنت ہے. آپ کو پچ نہیں رہا ہے, آپ کے صدر سیکریٹری کو نہیں پچ رہا ہے, آپ کے حافظ کے امام کے مفتی کو قاری کو نہیں پچ رہا ہے, آپ کے عالم کو نہیں پچ رہا ہے. آپ اللہ کہیں نہیں, آپ جہنمی ہیں, آپ اللہ رسول کے دشمن ہیں. اسی طرح سے جب نماز کا وقت 5-5 منٹ گھٹایا جا رہا ہے, بڑھایا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے 15 منٹ مت گھٹائیے. اور صحابہ کرام اسی چیز کو پسند کرتے تھے کہ نیکی کو پہلی فرصت میں کر لو. اگر آپ 5-5 منٹ گھٹانے بڑھانے کی مخالفت کر رہے ہیں, واللہ العظیم آپ اللہ رسول کے صحابہ کرام کے آل رسول کے دشمن ہیں. اسی طرح سے اگر رکوع سود کر کے, اگر سجدے سود کر کے 2 سجدے کے درمیان امام دیر تک بیٹھ ہے, آپ اس سنت کا عمل نہیں کر رہے ہیں, اور نہیں جو کر رہے ہیں اس کا سپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ اس کی محافظت کر رہے ہیں, واللہ العظیم آپ جہنمی ہیں. محرم والا کیا جہنمی رہے گا؟ شیعہ بریلوی دیوبندی کا جہنمی ہے, تو مولوی ہو کے جہنمی ہے. اور جو ایسا نبی سے کرنے والا وہ بھی جہنمی ہونے کا ڈر ہے. یہ ہم نہیں بول رہے, اللہ نے فرمایا تھا یا لوگوں نے کہا کہ لا تسأل المرء واسأل عن صدیقه یا رفیق بھول ہے لفظ, کہ انسان کے بارے میں پوچھو یہ کیسا ہے, اس کی سنگت دیکھو. ایک انسان کو دیکھا, ایک انسان کے ساتھ جا رہا تھا بائک سے, داڑھی بھی رکھا ہوا ہے, ٹوپی بھی لگایا ہوا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, اور سنت نہیں پچ رہی ہے. اس کے ساتھ آپ رشتہ نبھائیے گا, آپ اللہ کے دشمن ہیں, آپ رسول کے دشمن ہیں, آپ علی رسول کے دشمن ہیں, آپ صحابہ اسلام کے دشمن ہیں, آپ ائمہ اسلام کے دشمن ہیں. تب سمجھ میں آیا کہ آپ جب غلط کی سنگت میں ہے تو اس کو اچھی بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور اللہ العظیم یہ ہم نہیں بول رہے, بزرگوں نے کہا, اسلاف نے کہا, بزرگان دین نے کہا کہ جو شخص اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے, وہ اپنے گھر کے گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے, یا اپنے آنگن کے گدھے سے بھی بڑا گدھا ہے. اور اللہ علیہ ہر وہ شخص جو آسمانی دھرم کی مخالفت کرتا ہے, ہم اسلام کی بات نہیں بول رہے ہیں, ہر وہ شخص, ہر وہ ویکتی, ہر وہ پرسن جو آسمانی دھرم کی مخالفت کرتا ہے, واللہ العظیم کہیں نہ کہیں وہ کانا دجال کی سیوا کر رہا ہے. چاہے سنت کی مخالفت ہو, چاہے ظہر کی نماز کے وقت کی مخالفت ہو, چاہے اثر کے وقت کی مخالفت ہو, چاہے رکوع کے کھڑے کی مخالفت ہو, چاہے سجدے کے درمیان بیٹھنے کی مخالفت ہو, چاہے لڑکا کو لڑکی, لڑکے کو لڑکا بنانے کی مخالفت ہو, آپ کانا دجال کی سیوا کر رہے ہیں. واللہ العظیم جھوٹے پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہو, آپ کانا دجال کی سیوا کر رہے ہیں, اس کی سچا سے مضبوط کر رہے ہیں. گستاخ نے کہا تھا کہ اس آیت کی تشریح میں ابن عباس ظاہر کرتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ انسان مہنگا کپڑا پہنتا ہے, مہنگا گھر تیار کرتا ہے, مہنگی سواری تیار کرتا ہے. اس کے ذمن ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت میں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں,
معاملہ کی خوبصورتی کا نہیں ہے، معاملہ انسان کی زندگی کی ضرورت کا بھی ہے۔ آج کل جو آپ لوگ کیس سن رہے ہیں، آج کل جو آپ نیوز سن رہے ہیں کہ تھار گاڑی والا دھکا مار کے نکل جا رہا ہے، مرڈر کر کے نکل جا رہا ہے، ہوا چلا ہوا آج کل کریز چل رہا ہے، کیا تھار ہے تو ہم بہت سرے کے سماج کے ہم بہت بڑے انسان ہیں۔ آپ اس گاڑی کے بارے میں بتا دیں، آپ لوگ بیکورڈ ہیں، واللہ لازم آپ لوگ بیکورڈ ہیں۔ یہ تھار رات یہاں ماڈل سے مشہور ہو رہا ہے کئی سال سے، یہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اس ماڈل کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اور اس ماڈل کو ہم بچپن سے پسند کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا پسند کرنے کی؟ اس کا چکر بہت موٹا ہے، کیچڑ میں، بالو میں، گاد میں، کنکر پہ جائے گا تو گاڑی پھنسے گی نہیں، اس وجہ سے۔ اور اس گاڑی کی اونچائی بھی عام گاڑی سے اونچا ہے، تو پانی کا اگر بہاؤ بھی رہے گا تو اس بہاؤ سے نکل سکتی، پانی اندر نہیں آئے گا۔ کسی چیز کو اس وجہ سے پسند کر رہا ہے انسان کہ زندگی کی ضرورت ہے وہ چلے گا، لیکن اگر بھرم ہے، گھمن ہے، ہم بڑے ہیں، بڑی کیا رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گھمن کو پسند نہیں کرتے بندے کے لیے۔ گھمن اللہ تعالیٰ کی شان ہے، گھمن اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، گھمن اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ رسول تو فرماتے ہیں کہ جو شخص میری چادر میری حصے میں حصہ لے گا اس کو اللہ لگے ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ہم ٹھیک رکھ دیں گے۔ اور اسی طرح سے بلٹ، اس کار کو ہم اس بائک کی پسند کرتے ہیں کھیت کھلیان میں یا زمین جو خراب ہو وہاں میں اس کی رفتار بہت اچھی رہتی ہے، اب دیکھنے والی کی تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے پسند کر رہا ہے تو اچھی بات ہے، فائدہ ہے، جسم بیمار نہیں ہوگا، ہڈی کا ویک ہڈی کا اسپائنل کا پرابلم۔ لیکن اگر اس وجہ سے چلا رہا کہ ہم بڑے گنڈا بنے، بڑے رنگدار بنے، بڑے صاحب بنے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا باغی ہے، رسول ان کا دشمن ہے۔ جب بات ہے دجال کی، رسول نے فرمایا تھا کہ ایک کانت دجال کی جو جنت ہوگی حقیقت میں جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں جنت ہوگی۔ ایک ڈاکٹر کے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکا ہے اسٹوڈنٹ میڈیکل کا، بولا سر ہم کیا سیکھیں میڈیکل لائن میں۔ ہم اس کی بات سنتے رہے، کچھ بولا نہیں۔ اسے جانے کے بعد ہم نے جاتے جاتے کہا یہ بیوقوف سمجھ رہا ہے، فزیوتھراپی تھراپی سیکھ لیں گے، ڈینٹسٹ کا کام سیکھ لیں گے، یورپ میں بچ جائیں گے۔ اور یورپ کا بھی حال یہ ہو رہا ہے، 2-3 سال پہلے بھی ہم یہ نقل کیا ہے کہ انگلینڈ میں جو پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، وہاں یہ حال میڈیکل اسٹاف کا، نرسنگ اسٹاف کا، کہ لوگ کام چھوڑ رہے ہیں، بول رہے ہیں مہنگائی اتنی ہے اور کمائی بڑھ نہیں رہی ہے، مہنگائی اتنی ہے اور کمائی بڑھ نہیں رہی ہے۔ ہم بولا بچے کو سمجھائیے اگر تیرے ہاتھ میں ہنر ہوگا اسی ہندوستان میں بیٹھ کے تو پیسہ پیٹ لے گا، پیسہ کما لے گا۔ یہ کانت دجال کی جنت ہے۔ ایک فلم آئی تھی، اگر ہم بھول نہیں رہے، مکھرجی فیملی، دکھایا گیا یورپ میں بنگال کی ایک فیملی جا کے بستی، نوجوان نن ویج نہیں کھاتی ہے، یہ گوشت مچھلی انڈا نہیں کھاتی ہے، ان کے بچے کو صرف اس وجہ سے سرکار نے چھین لیا کہ آپ اپنے بچے کو دودھ انڈا مچھلی نہیں کھلاتے ہیں۔ یہ جنت، یہ دجال کی جنت ہے، جا کے بیٹھ رہے ہیں، ارے عقل سمجھاؤ تیری اولاد کو کس کے لیا جا رہا ہے؟ اور یہ رپورٹ ہے یورپ کے ہر ملک میں، ایک پوری یورپ میں نہیں، یورپ کے ہر ملک میں ایشین اور افریقن نسل کے 85-80 ہزار بچے ہر ملک میں چھیناتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم تعالی ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ یہ دجال کی جنت ہے، جاؤ چلو زندگی برباد کرو اور اپنی نسل کو اپنے ہاتھ میں مٹاؤ۔ اور تم سے پڑھ کے بیوقوف نہیں ہوگا پادری عقل کا پیدل جو اپنے ہاتھ سے اپنی نسل کو مٹائے۔ غصہ حتیٰ جو ہم نے غلطی کی، ہم نے کہا تھا کہ قریش میں 2 قبیلہ شاخ تھے، ایک بنو ہاشم
اور بنو امیہ، جہاں پہ بنو امیہ کو بولنا چاہیے تھا وہاں ہم نے بنو ہاشم کر دیا۔ بنو ہاشم کی شان کی پہچان تھی، مکہ کی زیارت کرنے والوں کی یہ لوگ خدمت کرتے تھے، مکہ کی زیارت کرنے والوں کی یہ لوگ خدمت کرتے تھے۔ اب بنو امیہ کی یہ شان کی پہچان تھی، یہ لوگ پالیٹکس میں بہت زبردست ہیں، ان کے پالیٹکس، ان کی سیاست، ان کی قیادت، ان کی دور اندیشی بہت مشہور تھی۔ اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں، کربلا کی تاریخ میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ میں، خلافت کی تاریخ میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں لوگ بنو امیہ کے متعلق جھوٹی حدیث، واقعات، کہانی گڑھے ہیں، کیوں سے کہ خاندان بہت تیز تھا، جانتا تھا کہ کس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، کس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ ایک تو یہ ہم نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ میں جنگ رکتے رکتے جنگ ہو گئی تھی، یہ ہم نے بولا تھا، لیکن واقعہ یہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل میں جنگ ہوتے ہوتے رکنے والی تھی، جنگ رکنے والی تھی، لیکن کچھ کمینوں نے، کچھ 3 لوگوں نے، جیسے ہر سماج میں ہوتا ہے آگ لگانے والے لوگ، لڑوانے والے لوگ، ان لوگوں نے جب دیکھا کہ ہم لوگ کی گردن اتر جائے گی، ایسا کرو فجر کے اندھیرے میں، مغرب میں نہیں، ہم نے بولا تھا مغرب، فجر کے اندھیرے میں حملہ کر دینا تاکہ بات بگڑ جائے اور خون خراب ہو۔ اور سنو کان کھولتے، یہ اندھا میڈیا، یہ گنگا میڈیا، یہ بہرا میڈیا، کوئی اگر جنگ جیتتا ہے، کوئی اگر تھوڑی دیر کے لیے جنگ جیتتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق پر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے۔ ہم بتائیں آگے چل کر کے جب امیر معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جنگ ہوئی، ایک موقع ایسا آیا کہ امیر معاویہ کی فوج بھاری پڑنے لگی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج بھاری پڑنے لگی، حضرت علی رضی اللہ کی فوج کمزور پڑنے لگی تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تر نمک حرام تھا، غدار تھا، منافق تھا، دوغلا تھا، دھوکے باز تھا۔ جب فوج آنے لگی، امیر معاویہ کے فوج میں ایک فسادی تھا، ایک منافق تھا، لوگ بولتے ہیں سلگنے کی، اور بولنی چاہیے بہت زبردست تھی۔ وہاں پر اس نے آگے بڑھ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوزیشن کو بچایا۔ کیا جنتی ہو گیا؟ بتاؤ نے جنتی ہو گیا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بندہ آگے چل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ناک میں دم کر دیا۔ اسی لیے جاہلی میڈیا، اندھا میڈیا، گنگا میڈیا اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے جنگ جیت رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ حق پر ہے، اس کا مطلب نہیں کہ صحابی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنتی ہے۔ جب بات ہے میڈیا کی، آپ کی معلومات کے بتا دیں، زیادہ تر میڈیا جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکولر میڈیا ہے، واللہ العظیم یہ کانا دجال کا کام کر رہا ہے۔ اس نیوز کو چھاپتا ہے جو مسلمان کے عقیدے کو برباد کرے، اس نیوز کو چھاپتا ہے جو مسلمان کے کیریکٹر کو برباد کرے، اس نیوز کو پھیلاتا ہے جو مسلمانوں میں فتنہ پیدا کرے۔ بھرے میں مت رہیے گا کہ سیکولر میڈیا ہے، ایک آدھ بندے کو چھوڑ کر کے، ایک آدھ میڈیا ہاؤس کو چھوڑ کر کے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کی جنگ ہوئی تو حضرت عمر بن عاص نے کہا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اب جب جنگ کا موقع آئے گا نا، ہم لوگ اپنے نیزے پر قرآن کھا لیں گے، بولیں گے یہ قرآن فیصلہ کرے گا، یہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ اس موقع سے جنگ رک گئی، جنگ رک گئی۔ بعد میں لوگوں نے کیا کہا حضرت عمر بن عاص کے بارے میں کہ چاچا بیسی کیا ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا ہے. یہ دھوکہ نہیں دیے تھے. لوگ بولتے ہیں جس سے ہندوستان کی ہسٹری میں پرانا ہندوستان، برما، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، یہ چانکیہ کی پالیٹکس بہت مشہور تھی. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے. لوگ بولتے تھے عربوں میں ان کی طرف بہت کم ہوشیار آدمی تھا، سمجھدار. ان سے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن اٹھا کر کے دھوکہ دیا. ہم تو کہیں اچھا کیا، کم سے کم جنگ رک گئی، کم سے کم جنگ رک گئی. اور جو روایت ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا، محدثین کہتے ہیں کہ روایت مستند نہیں ہے، گڑھی ہوئی ہے. اور اسی طرح سے ماں عائشہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے امام حسن، حسین نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ دونوں جنگ میں فیور میں نہیں تھی کہ جنگ ہو. اسی طرح سے جب امام حسین کوفہ کی طرف گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی فیور میں نہیں تھے کہ امام میرا بھائی کوفہ جائے. بولتے تھے ارے میرا بھائی، جو تیرے باپ کا نہیں ہوا تیرا نہیں ہوگا، جو تیرے باپ کا نہیں ہوا وہ تیرا نہیں ہوگا. جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان معاملہ ختم ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باعزت طریقے سے مدینہ بھیجا. بلکہ یہی نہیں، روایت ملتی ہے ان کے سامنے ایک شخص ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گاڑی دے رکھا ان کو خوش کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے، اگر میں یادداشت دھوکہ نہیں دے، شاید اس کی گردن اتروا دیا یا اس کو کوڑا مار کر کے بھگا دیا. بولے کہ امہات المومنین کو گاڑی دیتا ہے. ایسے چمچا لوگ، ایسے شکین لوگ ہر زمانے میں، ہر محلے میں موجود، ان کو پہچانیے. جب بات آئی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کی جنگ تھی. جنگ اس بات کی کہ حضرت عثمان کا بدلہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جن لوگوں نے قتل کیا ان کا بدلہ دیجیے. اور وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں شریک تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن نہیں رہتا موقع کہ کس سے بدلہ لیں. اب بتائیے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے جنگ کر رہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا وہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بددعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو قتل کروا دیجیے، اللہ تعالیٰ عثمان کو آسمان کو چھوا دیجیے؟ ایک گڑھی روایت ہے، ایک نہیں کئی، جس میں بولا جاتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی تھی کہ اللہ تعالیٰ عثمان کو جلدی سے اٹھا دیجیے دنیا سے. یہ گڑھی روایت ہے. اہل سنہ والجماعہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، یہ روایت مستند نہیں ہے. جب بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی، لوگ ان پر جشن لگاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ چاہتے تھے، بنو امیہ چاہتے تھے. انہوں نے اپنے خلافت میں بنو امیہ کے زیادہ تر لوگوں کو گورنر بنایا، جس کو بولتے تھے اس وقت میں عمال یہ عامل. یہ جھوٹ ہے، واللہ رضیم جھوٹ ہے، واللہ رضیم جھوٹ ہے. اللہ رسول سے بھی لعنت ہو جھوٹے پر ہے تو اللہ تعالیٰ حق کا بول بلا کر باطل کو مقابلہ رہا ہے. اس لیے کہ حضرت علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جن لوگوں کو گورنر بنایا وہی لوگ تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں گورنر بنایا تھا. اور خلافت گورنری ان لوگوں کو اتنی زیادہ ملی کہ ان لوگوں میں صلاحیت تھی. بتا دیں بنو امیہ نے اسلام دیر سے قبول کیا، اسلام دیر سے قبول کیا، مہاجرین نے اس سے پہلے قبول کیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو امیہ کے لوگوں کو زیادہ استعمال اس لیے کیا کہ ان لوگ کہاں زبردست قیادت کی، سیادت کی، پالیٹکس کی کہ کیسے سے پبلک کو لے کے چلنا ہے. جب بات آئی حضرت علی رضی اللہ عنہ محرم کی، لوگ بولتے ہیں محرم یا 40واں کا وہاں پہ جانے سے برکت آتی ہے. لوگ بولتے ہیں وہاں پہ جانے سے برکت آتی ہے، اس میں حصہ لینے سے برکت آتی ہے. ہم پوچھتے ہیں
1947 کا فساد، جب ہندوستان آزاد ہوا، اللہ تعالیٰ دشمن کا ناش کرے جس نے ملک کو توڑایا، اس میں بہت سارے گاؤں صاف ہو گئے، مسلمانوں کے بہت سارے گاؤں صاف. جانتے کیا ہوا؟ 4 5 گاؤں ہیں علاقے میں، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 5 6 گاؤں ہیں. ہر گاؤں میں کربلا ہے. سنی مسلمان کی بات ہو رہی ہے، وہ سنی مسلمان کی بات ہو رہی ہے. ہر گاؤں میں کربلا ہے، لیکن جامع مسجد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے اجاڑ دیا؟ تیرا کربلا کام آ گیا، تیرا محرم کام آ گیا، تیرا چالیسواں کام آ گیا. عقل کا اندھا. لوگ بولتے امام حسین کی مبارکبادی ہے کہ ان کو مارا گیا تھا. اب دنیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارکبادی کیوں نہیں دیتی ہے؟ جن کے متعلق اللہ کے رسول نے شندوئی کی تھی، یہ میرا ناتی امت کے 2 جماعت میں صلح کرائے گا، امت کے 2 جماعت میں دوستی کرائے گا، امت کی 2 جماعت کا ایک کرے گا. دنیا اس کی مبارکبادی کیوں نہیں دیتی ہے؟ اس لیے کہ قوم کا بھلا ہو رہا تھا، اسی کا اللہ رسول کا بھلا ہو رہا تھا، اسی کے اسلام کا بھلا ہو رہا تھا. ارے آخر گندا ہے اس نہ کھلے. اب بات ہم نے کچھ آپ تک امام حسین کی گزن کوفہ جانے کا متعلق کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا، بات پوری نہیں ہو سکی تھی کہ اگر میرا بس چلے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے پڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے بس چلتا تمہارا سر کا بات پکڑ لیتا، آپ کے سر کا، آپ کو جانے نہیں دیتا. یہ پہلا واقعہ ہے. دوسری مرتبہ جب امام حسین جانے لگے فائنل کوفہ، انہوں نے کہا کہ مت جائیے. دیکھیے دوراندیشی دیکھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اگر ہم مکہ میں رہ گئے، اگر ہم مدینہ میں رہ گئے، خون خرابہ رکھا ہے، میرے وجہ سے لوگ سرکار کو ورغلائیں گے اور سرکار مکہ یا مدینے میں جہاں ہم رہیں گے وہاں حملہ کرے گا، اور ہم نہیں چاہتے کہ میرے وجہ سے مکہ مدینے میں خون خرابہ ہو. جان لیتے کہ جو نمک حرام لوگ میرے بلا رہا ہے مجھے بلی کا بکرا بنائے گا. اور اسی وجہ سے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ نہ جا کر کے یزید کی طرف جانے لگے، یزید کی طرف رحمہ اللہ کی طرف 3 روایت ملتی ہے کہ انہوں نے، ایک روایت یہ ملتی ہے انہوں نے کہا یا تو مجھے یزید کی بات جانے دو، یا مجھے جنگ کرنے کے لیے جانے دو، میدان جنگ میں کفار سے لڑیں گے، یا مجھے مکہ جانے دو. لیکن یہ روایت مستند نہیں ہے، اگرچہ شیخ الاسلام نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لیکن یہ روایت مستند ہے. اصل روایت وہی ہے مستند کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے بیعت کروں گا. کیا لگ رہا ہے؟ امام حسین کافر سے بیعت کرتے ہیں، امام حسین منافق سے بیعت کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زناکار سے بیعت کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی سے بیعت کرتے ہیں. وہ جان لیتے کہ مسلمان ہیں تب جا رہے ہیں. اب رہ گئی بات جھگڑا ہونے کی وجہ. امام حسین کا کہنا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا کا بننا ضروری نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بننے ضروری نہیں ہے. لیکن آپ کے معلومات کے لیے بتا دیں، ہم قرآن کا بھی دیکھو نا جی، ارے قرآن کا بھی دیکھو. بہت سارے نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، خود بھی باسط ہیں، ان کے بعد ان کی نسل بھی بادشاہ بنی، اس بات سمجھ میں آئی نسل در نسل چلنے میں اسلام کو کوئی آپتی نہیں ہے. اگر اسلام کا بول بالا کر رہا ہے، اگر اسلام کا قانون لاگو کر رہا ہے، اور لوگ بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں، علماء بولتے ہیں، اگر امام حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید پر آبجیکشن تھا کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں بنے گا، تو یہ لوجک، یہ قانون امام حسین کا بھی ہوتا کہ آپ کے باپ کے بعد آپ نہیں بنیے گا. لوجک بولتے ہیں.
آخری بات ختم کریں گے. گزشتہ ہفتہ ہم نے کہا کہ آپ لوگ آمین بولیے. حلق سے آمین نہیں نکل رہا تھا. حلق سے آمین نہیں نکل رہا تھا. تم اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, تم رسول کا دشمن ہے, تم عالم رسول کا دشمن ہے, تم صحابہ کرام کا دشمن ہے, تم خلفائے راشدین کا دشمن ہے, تم ائمہ کرام کا دشمن ہے. یہ اہل سنت جماعت ائمہ اسلام نے کہا جو اللہ رسول صحابہ کرام سے دشمنی رکھے, جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھے اس پر لعنت بھیجو. تم کے منہ سے آمین نہیں نکل رہا تھا. جانتے کیوں؟ میرا بھائی جاتا ہے محرم میں, میرا باپ جاتا ہے محرم میں, میرا چچا جاتا ہے محرم میں, میری برادری جاتی ہے محرم میں, میرا سرکٹ جاتا ہے محرم میں. واللہ لازم ترخو ایسی صحبت کر, ایسی یاری کر. واللہ لازم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پوری دنیا کی مسجد کو اللہ تعالیٰ ایسے نمک حرام لوگوں سے خالی کر دیں. اللہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی مسجد کو ایسے غداروں سے خالی کر دیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں تمام مساجد کو ایسے بے وفا لوگوں سے خالی کر دے جو اللہ رسول کی محبت نہیں نبھا سکے. اللہ سے دعا ہے. آئی بات اور بھول جائے, جو ساتھ رہنے والا ہے نا میرے پاگل بنا دے گا. محرم کا جو روزہ گزرا, محرم کا 9-10 کا, میرا ایک آدمی اعلان ڈالا کہ محرم کا روزہ واجب ہے. ایک عالم کا میرے پاس فون آتا ہے کہ محرم کا روزہ واجب ہے. ہم اپنا سر کھجانے لگے. ہم بولے کہ نہیں, تو بولا آپ کے گروپ سے, آپ کے نمبر سے, کے حوالے سے آپ کے نام پر آیا اعلان کہ محرم کا روزہ واجب ہے. ہم اپنا سر پیٹ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم عالم ہو کر کے, ہم عالم ہو کر کے یا عالم کی چیلا ہو کر کے جلدی کسی چیز کو حرام یا فرض یا مستحب نہیں بولتے ہیں. سیدھی بولتے ہیں کہ رسول کی سنت ہے, رسول کی سنت ہے, کرنے سے کر رہے ہیں. یہ غلط ہے. محرم کا روزہ واجب نہیں ہے, سنت ہے. رسول کی زور دیا ہے, اس پر تاکید دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھیجے کو, ہماری سوچ کو, ہمارے ایمان کو, ہمارے کردار کو درست کر دیں. اور ایک بات بولنا بھول گئے, گرمی کی مناسبت سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جا رہے ٹھنڈے علاقے کا ٹور کر رہے ہیں. کیا ہے؟ ٹھنڈے علاقے کا ٹور کر رہے ہیں. عالم اسٹیٹس لگاتا ہے کہ ہم ٹھنڈے علاقہ میں گھوم رہے ہیں. ارے اکر کندھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, بہت ضروری بات ہم بتانے جا رہے ہیں کہ ہمیں سیاحت کی اجازت دیجیے, سیاحت سیر سپاٹا کرنے کی اجازت دیجیے. غور سے سنیں ہم کیا بول رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا سیر سپاٹا جہاد ہے, میری امت کا سیر سپاٹا جہاد ہے, میری امت کا سیر سپاٹا جہاد ہے. ارے کوئی عالم جاتا ہے گھومنے کے لیے ٹھنڈا علاقہ میں اور اسٹیٹس لگاتا ہے, اور جب بات آئی جہاد کی, کوئی گرو, کوئی سنگل آدمی جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا ہے. اس کو کوئی اتھورائز فور یا اتھورائز پرسنالٹی ہی اس کو لاگو کر سکتے ہیں. لوگ بولتے نہیں بولتے علماء کہ افغانستان کا جہاد ہو, عراق کا جہاد ہو, سیریا کا جہاد ہو, صومالیہ کا جہاد ہو جو بھی چل رہا ہے, اس میں جہاد کے نام پر لوگوں نے موت کی لڑائی لڑی ہے. موت کی لڑائی لوگ لڑ رہے ہیں, لڑ رہے بھی. جہاد کا اعلان گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے. کوئی گروپ, کوئی سنگل آدمی, کوئی سنگل ذمہ دار نہیں کر سکتا ہے, تاکہ فتنہ فساد کا راستہ بند ہو جائے. خود جائیے گھومنے کے لیے ٹھنڈے علاقے میں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کیجیے, رسول کی سنت سے بغاوت کیجیے. واللہ العظیم جو بھی رسول کی سنت سے مخالفت کیا پنتا نہیں ہے. ہم اپنی مثال دے رہے ہیں, ہم نے غلطی کیا تھا بچپن میں, لگتا ہے مجھ سے اس وقت عمر 11-12 سال کے جب ہم ناطق ہو گئے تھے, آج تک اس کا خمیازہ ہم بھوگ رہا آج تک. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا باغی نہیں بنائے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا باغی نہیں بنائے, ہمیں رسول کا باغی نہیں بنائے, ہمیں اپنا بنا کے رکھیں. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی انسان دنیا میں سوشل میڈیا میں اپنی فوٹو ڈال رہا ہے اس کی گردن ایسی پھنسا دے کہ سوشل میڈیا بھول جائے. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھی انسان
سوشل میڈیا میں اپنی فوٹو شیئر کر رہا ہے، تصویر شیئر کر رہا ہے، اسٹیٹس شیئر کر رہا ہے، کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک مثال ہے اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سنانی یاد آ جائے، دعوی یاد آ جائے۔ اللہ کا دعا کہ ہر وقت جو سوشل میڈیا میں اپنی فوٹو ڈال رہا ہے، ویڈیو ڈال رہا ہے، اپنا اسٹیٹس ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے پھنسا دیے کہ جنم کو سوچیں کہ ہم شیئر کریں کہ نہیں شیئر کریں۔ الہی جو گزر کو نہیں دیجیے، جو آج کو گزر نہیں دیجیے، جو کل کو گزر نہیں دیجیے، جو قریب نہیں دیجیے، جو دور ہونے نہ دیجیے، جن سے تعلقات اچھے نہیں دیجیے، جن سے تعلقات خراب نہیں دیجیے۔ الہی جو نظر کے سامنے نہ دیجیے، الہی جو نظروں سے اٹھائے انہیں بھی مت دیجیے۔ الہی ہم نے سے جن کے گھروں میں صرف بخشے نہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ الہی ہم نے سے جن کے گھروں میں بیماری ہے یا صرفی چکر ہے، جھٹکے کا چکر ہے، مصیبت کا چکر ہے یا جادو ٹوٹ کا چکر ہے، الہی ہمارے مریضوں کی شفاعت کر لیے اور عاجل عطا فرما لیو، بلکہ اس کے ساتھ آپ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ الہی ہم میں سے جو بے روزگار ہیں، قرضدار ہیں، صرف خرچ کا روزی روٹی اندرام نہ فرمائیو، بلکہ اس کے ساتھ آپ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیے۔ الہی ہم میں سے جن کے گھروں میں کنواری مطلقہ جان کو بیٹے بھائی بندو بیٹے ہیں، الہی سے ان کے لیے جوڑے کے انتظام نہ فرما دیجیے، بغیر کسی فضولیات سے، بغیر لغویات سے پوری دنیا کا جوڑا سے لگا دیے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ الہی جن کا جوڑا لگا دیا لیکن کی گوشت سونی خالی ہے، الہی ان کے گوشت کو موحد سے بھر دیجیے، الہی ان کی آنے والی نسل کو سنت کا شیدائی بنا دیجیے، الہی ان کی آنے والی نسل کو سنت کا دیوانہ بنا دیجیے، الہی ان کے آنے والی نسل کو سنت کا متوالا بنا دیجیے۔ الہی الغد تک ہر خیر سے، ہر برائی سے نوازتے رہیے، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھتے رہیے۔ الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات عطا توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات عطا توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں، الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت اور معافات عطا توفیق کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو، الہی ہمیں ظالموں اور کافروں کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو۔ الہی ہماری جملہ قیادت کو سیدھا راستہ دکھائیو، الہی ہماری جملہ قیادت کو سچائی کا راستہ دکھائیو، الہی ہماری جملہ قیادت کو سچ کا راستہ دکھائیو، الہی ہمیں ہمارے جملہ قیادت کو حق کا راستہ دکھائیو، الہی ہماری جملہ قیادت کو جنت کا راستہ دکھاتے رہیو۔ عباد اللہ الہی رب ان قوم کذبون فافتح بینی بین فتح ونجی المؤمنین، رب ان قوم کذبون فافتح بینی بین فتح ونجی مما یمنون، رب ان قوم کذبون فافتح بینی بین فتح ونجی مما یمنون۔ عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔